مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ اللہ 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 تو اے میرا خدا میں ہاں بندہ تیرا، تو اے میرا خدا میں ہاں بندہ تیرا، امتی ہاں میں تیرے محبوب دا، امتی ہاں میں تیرے محبوب دا، مولا بس میرے دل دیے ہو صدا، مولا بس میرے دل دیے ہو صدا، میرے لب تیرا وے، میرے لب تیرا وے، تیری ہی گفتگو، اللہ 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 رزق دیندا اے تو مال دیندا اے تو، رزق دیندا اے تو مال دیندا اے تو، توڑ مرزاں دے سب جال دیندا اے تو، توڑ مرزاں دے سب جال دیندا اے تو، آوے مشکل جدوں ٹال دیندا اے تو، آوے مشکل جدوں ٹال دیندا اے تو، تیرا لطف و کرم، تیرا لطف و کرم جاری ہے چار سو، اللہ 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 تیریاں حمدہ کر دینے سب انبیاء، تیریاں حمدہ کر دینے سب انبیاء، جنہیں جو بھی لیا تیرے کولوں لیا، جنہیں جو بھی لیا تیرے کولوں لیا، میرا کوئی بھی نہیں مولا تیرے سوا، میرا کوئی بھی نہیں مولا تیرے سوا، تیری رحمت دے چرچے، تیری رحمت دے چرچے سنے کو بکو، اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ خوش آمدید قبلہ روفی صاحب، ہم سب کا فخر ہیں، ہم سب کا ناز ہیں، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان آپ کا، آپ کی ٹیم کا، سب کا خیر مقدم ہے، شکریہ، خوش آمدید، اور بہت ہی ممتاز عالم دین سکولر ہیں، ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب، السلام علیکم قبلہ، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ، اور جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا تھا آج بھی وہی پینلسٹ ہیں جن سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، قبلہ علامہ سید ثقلین حیدر شاہ صاحب، السلام علیکم شاہ جی، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ کل بات ہوئی تھی انسان اور اس کی فطرت کے حوالے سے، یہ بھی ذکر ہوا کہ قرآن مجید نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، اور یہ فطرت آواز دیتی ہے، کہیں نہ کہیں انسان کو پکارتی ہے، جس فطرت پر وہ پیدا کیا گیا، حق کی طرف جو راستے دکھائے گئے ہیں حق اور باطل کے، اس پہ سے حق کی طرف بلاتی رہتی ہے، اور بہت سے عوامل ہیں جو انسان کو سپورٹ کرتے ہیں اس
حق کے راستے پر چلنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ خصلتیں ہوتی ہیں جنہیں آپ جبلت کہہ لیجئے، کچھ سرشت کہہ لیجئے، کچھ عادات کہہ لیجئے، کہ جو تبدیل ہوتی ہیں، ویری کرتی ہیں، مختلف انسانوں میں مختلف عادات ہوتی ہیں۔ یہ بات طے ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں ہر شخص کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی بہت غصے والا ہے، کچھ نرم خو ہوتے ہیں، کچھ بے صبرے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی ان عادات کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان بہت جلد باز ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان بہت بے صبرا ہے، لالچی ہے، انسان ناشکرا ہے، شکر بہت کم کرتا ہے، انسان بہت تنگ دل ہے، بہت بخیل ہے، پھر انسان جھگڑنے میں کسی بھی اور چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ عادات وہ ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عادات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ عادات خصلتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، ویری کر سکتی ہیں۔ اگر یہ عادات قدرتی طور پر انسان میں رکھ دی گئی ہیں تو پھر انسان ان جو منفی اقدار ہیں اس کو عمل درآمد کرنے پر کس طرح سے ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ جی پھر یہ تبدیل جب ہوتی رہتی ہیں، بندوں پہ مختلف ہیں، تو پھر کیوں ایسا ہے؟ یہ چیزیں کیوں انسان میں رکھی گئی ہیں؟ قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت جامع سوال ہے اور بہت ضروری سوال ہے، جی ہاں، اور یہ انسانی طبیعت، اس کی ضمیر اور فطرت کا سوال ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہے جو آپ سمجھیں اس کی بازگشت انسان کے وجود میں خود ہی چلتی رہتی ہے، وہ کسی سے پوچھے یا نہ پوچھے، کہے یا نہ کہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ جو پورا سیٹ اپ جوڑا ہوا ہے نا، یہ سسٹم، پوری کائنات، جیسے میں نے ایک دن عرض کیا تھا، امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا کہ انسان عالم اصغر ہے، جو کچھ سب اس کائنات میں ہے وہ سارا سمٹ کے انسان میں بھی ہے، اللہ، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ کیا بات ہے! جی، اور بار بار ہم نے اس آیہ کریمہ کا ذکر کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بے شک، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ بے شک، بے شک، یہ بات میں آج دوہرا کے کہنے لگا ہوں، حالانکہ بچپن سے ہم اس کا رٹا لگاتے ہیں، کاش ہم عقیدے اور ایمان کو ذرا رٹے سے بالا تر رکھتے، جی، اسباق کو، سبق کو، تعلیم کو ہم رٹا رکھ لیتے، ایمان اور عقیدے کو رٹا نہ بناتے، تو آج ہمیں شاید یہ اس پروگرام سے ہم کوئی اگلا کچھ کر رہے ہوتے، کسی اگلے ورژن میں ہوتے۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ میں میری معذرت سے عرض کر رہا ہوں کہ اصولاً ہمیں اس وقت یہ پروگرام نہیں، ہمیں تو اس سے بہت آگے کا کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی اس سٹیج میں جب ہمیں ماسٹر ڈگری لینی تھی، ہم نرسری میں داخلے کی کوشش یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بس سننے والوں میں، دیکھنے والوں میں ہر صلاحیت کا شخص ہے، لوگ جو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی کچھ سامان ہونا چاہیے۔ ہاں ضروری ہے، یقیناً، کوئی شک نہیں۔ اور یہ ویسے بھی جو عقیدہ ہوتا ہے نا جی، وہ تو ہمیں ہر وقت چاہیے ہوتا ہے اور ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے، وہ جس سٹیج پہ مرضی ہو۔ بالکل صحیح، بالکل۔ عقیدے و ایمان کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا بچپن سے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کاش یہاں آج میں روک رہا ہوں، ہم یہاں رک جائیں، اس کو ذرا دوبارہ پڑھ لیں اور کسی سے سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ جب تقدیر کے خیر و شر پہ آپ کا ایمان ہے، اب آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، آپ تو اس سے آگے جانا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے کہ یہ کیوں ہے، نہیں، آپ کو کہنا چاہیے کہ اب اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ جی ہے تو صحیح، وہ میں پوچھوں گا ہمارے عقیدے میں والقدر، پوچھوں گا۔ یعنی آپ سے مراد ہم سب ہیں، ہاں، اب سب، سارا ہر انسان، اور یہ سب ہی پوچھنا چاہیے۔ ہاں، والقدر خیرہ و شرہ، اب ہمارا ایمان ہو گیا تقدیر کے خیر و شر پر۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین خیر و شر کا خالق ہے، نماز کا بھی خالق ہے، چوری کا بھی خالق ہے، فاعل نہیں ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ چوری کرتا ہے۔ واہ، اس لیے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور خیر و شر کیوں بنائے؟
خیر و شر اس لیے بنا دیے تاکہ وہ جانے تمہیں کہ کون میرے مطابق چلتا ہے، کون اپنے مطابق چلتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کون شریعت کے تابع رہتا ہے، کون طبیعت کے تابع رہتا ہے، جی ہاں، کون مالک کی رضا کو ترجیح دیتا ہے اور کون اپنی خواہش اور اپنی ہوا اور اپنے نفس کا تابع رہتا ہے. ٹھیک. یہ اصل میں سارا ٹریک جو ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو خیر و شر کے دو ٹریک بنا کے اس کے درمیان رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا اس میں بھی کمال آپ فرماتے ہیں کہ خیر و شر کو آپس میں مکس کر دیا. کبھی کبھی شر خیر کے روپ میں آ رہا ہوتا ہے، واہ، اور کبھی خیر شر میں چھپی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، این ممکن ہے کہ بظاہر تم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو، ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو، تمہیں وہ مکروہ لگ رہی ہو، گراں گزر رہی ہو، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. ٹھیک ہے. وَآسان تحبوا شیئا فہو شر لکم، اور این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے حق میں بہت اچھا، مفید و فائدہ مند سمجھ رہے ہو، اور وہ تمہارے لیے، اور یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، جی ہاں، ہمارے ساتھ یہ عام زندگی میں ہو جاتا ہے، اور ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے. اصل کمال اس ساری تعلیم کا یہ ہے کہ اگر وہ ہونے کے بعد پتہ چلا، پھر کافر و مسلمان میں کیا فرق ہے؟ فرق نہیں رہے گا. مسلمان کا کمال یہ ہے کہ اسے ہونے سے پہلے پتہ. شاہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں یہی سوال. قبلہ یہ جو مقصد، یہ ایک امتحان ہے یہی کہ پہلے خیر اور شر کی معرفت لینا ہے، اسے پہچاننا ہے، پھر اس کا تدارک کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیاء کرام کے نزدیک جتنی بھی امہات کتب تصوف ہیں، آپ ان کو اگر ان کا مطالعہ کریں تو یہ جو آپ نے سوال فرمایا، یہ بظاہر تو بڑا آسان سا سوال لگ رہا ہے، لیکن کتنا بڑا فلسفہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اگر آپ ان کتب تصوف کا مطالعہ فرمائیں تو جب انسان اپنی فطرت کی آواز کو پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے خیر اور شر میں پھر تمیز کرنا جو ہے، اور خیر کے راستے کو اپنانا جو ہے، وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. بے شک. جس طرح آپ نے ایک جلد بازی کا ذکر فرمایا یہاں پر کہ انسان، حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ اللہ کریم نے انسان کے اندر بہت سی صفات رکھی ہیں، اس میں وہ خیر کی جانب بھی جا سکتا ہے، شر کی جانب بھی اس کی توجہ مبذول ہو سکتی ہے، نیکی کا راستے کو بھی اپنا سکتا ہے، کمزوری کے راستے کو بھی اپنا سکتا ہے. لیکن جتنی بھی صفات اللہ کریم نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ان کا جو بنیادی فلسفہ اور مقصد ہے وہ منفی ہرگز نہیں ہے. یہ انسان اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے طبع رجحان کے مطابق اور صحبت کے پیش نظر وہ پھر انسان جو ہے وہ اسی منفی راستے کو اپنا لیتا ہے. جی ہاں. اچھا، جس طرح آپ فرما رہے تھے انٹرو میں، شروع میں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعض اوقات اس کو منفی انداز میں لیتا ہے کہ ہم بہت جلد باز ہیں. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے جب یہ انسان کے اندر ایک چیز بلٹ ان کر دی ہے، جلد بازی، انسان اگر خیر کے کام میں آگے بڑھے تو یہی جلد بازی جو ہے اس کے لیے فضیلت اور عظمت بن جاتی ہے. واہ. اور اگر انسان برائی کے کام میں کرے تو وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے. جی ہاں. اب جلد بازی دیکھیے، صدقہ کرنے میں انسان کو کیا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بارگاہ ربوبیت میں آ کے سر بسجود ہونے میں جلد بازی نہیں اس کو کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اگر کوئی خیر کا کام کرنا چاہ رہا ہے، کسی کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا انسان کو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے؟ اور پھر انسان اگر جمود کا شکار ہوتا، جلد باز نہ ہوتا، تو آج یہ ترقی کا یہ جس طرح ہم پہیہ چلتا دیکھ رہے ہیں، پہیے کا ہی آپ دیکھ لیں، یہ انسان کی ایک جلد بازی تھی نا، ایک طبیعت کی بے چینی تھی کہ اس نے پہیہ ایجاد کیا، اور پہیے نے کیا کیا کہ انسان کے سفر کو آسان کر دیا. اور زندگی میں آپ یہ دیکھیں، منزلیں سمیٹ دی اس نے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں طب کے شعبے میں، آپ دیکھ لیں، صحت کے شعبے میں دیکھ لیں، یہ بھی پیچھے کووڈ گزرا ہے. اگر کووڈ میں انسان جلد باز نہ ہوتا، جلد بازی نہ کرتا، ہاں، یعنی آپ کے مطابق جلد باز ہونا منفی قدر نہیں ہے. بنیادی طور پر، فطری طور پر انسان اگر خیر کے لیے جلد بازی کرے تو وہ ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے بارگاہ ربوبیت میں، تو میرے رب نے پوچھا موسیٰ اتنی جلدی کیوں آئے ہو؟ ارشاد ہوا، عرض کی کہ
باری لائے اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. اب وہ یہ جلد بازی نہیں تھی, گئے تو جلدی ہی تھے, لیکن عشاق تو اسے کہتے ہیں کہ وہ رضا کے لیے ایک تڑپ تھی, وہ عشق کی ایک لگن تھی, وہ ایک اندر مچل رہا تھے جذبات, تو وہ جو جلدی ہے وہ تو خیر ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کلام شامل کرتے ہیں جی. بسم اللہ روفی صاحب. کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا, کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا, کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے دا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے دا, کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا. سانو یار غار نے دسیا دوستو, سانو یار غار نے دسیا دوستو, سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے دا, سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے دا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے دا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے دا. آقا جدو یاد کرو اپنے غلامانو, آقا جدو یاد کرو اپنے غلامانو, ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے دا, ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے دا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے دا. سب کے لیے جو محفلیں سے جاتے ہیں, جڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاؤندے نے, جڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاؤندے نے, انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے دا, انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے دا, جڑے تیرے نام دیا محفلاں چ آوندے نے, انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے دا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے دا, کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا. لباں تے نیازی ہون ساجدوں آخری, لباں تے نیازی ہون ساجدوں آخری, اکھاں کے سونے دا دربار ہونا چاہیے دا, اکھاں کے سونے دا دربار ہونا چاہیے دا, بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے دا, کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا. ناظرین کرام خوش آمدید. ہم آج بات کر رہے ہیں انسان, اس کی فطرت اور اس کی عادات اور خصلتوں کے حوالے سے. تو ایک عادت اور خصلت انسان کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ناشکرہ ہے, شکر بہت کم کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہر انسان کے لیے ہے, فطری طور پر عادت ہے, یا ایک طبقہ انسان کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل, یہ ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عادت نہیں ہے, یہ عادت نہیں ہے ناشکری, ٹھیک ہے, یہ جلد بازی عادت نہیں ہے, یہ بھائی آپ کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اچھا, یہ جو مینوفیکچرنگ فیکٹری یا کمپنی جس نے یہ پروڈکٹ تیار کی ہے نا, جی دیکھتے ہیں آپ دنیا میں, وہ حساب کو ڈبہ کوئی ہم نے پروڈکٹ خریدی, وہ ایک اس میں گائیڈ بک چھوٹی سی ڈالی ہوتی ہے نا, وہ کاپی سی. ٹھیک ہے, انسان کو جو پروڈکٹ کارخانے قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے, جب اسے تخلیق کیا
تو رب کائنات نے جو فائنل گائیڈ بک قرآن پاک تھا وہ اس کے ساتھ رکھا. ٹھیک. اس میں جو بار بار انسان آ رہا ہے، الانسان آ رہا ہے، الانسان آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. جی ہاں. ایسے ایسے آیا ہے کہ میں حیران ہوں آج بھی، اور میں دعوت پیش کر رہا ہوں ہر انسان کو کہ وہ یہ والی آیت تو کم از کم ضرور پڑھ لے. دیکھیے یہ ایک بات کی، یہ ایسی کتنی ہی 20 آیات ہیں قرآن پاک میں جہاں پر کہیں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہیں پر فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہیں پر فرمایا خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا خُلِقَ الْإِنسَانُ حَلُوًّا. یعنی اس کی طرف سے عذر بھی خود ہی پیش کیے جا رہے ہیں. وہ نہیں کہہ رہا جی میں کہ یہ بھی ہے نے بنایا، وہ بتا رہا ہے یہ معذور ہے ان چیزوں میں. یہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ اس کو سمجھیں یہ ہے کیا. جی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے شر میں پڑھتا ہی وہ ہے جسے شر کی معرفت نہ ہو. اللہ. جتنا شر سے بے خبر و غافل ہوگا اتنا ہی پڑھے گا اس میں، اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی. قرآن پاک میں آتے ہیں نا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، یار اس سے بڑا بھی کوئی خسارہ ہوگا اللہ. کہ کسی کو اس کے نقصان کی اور خسارے کی بھی خبر نہ ہو. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی لاس نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ذلت اور پستی نہیں ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، کہ وہ لٹ پٹ گیا ہو اور اسے خبر بھی نہ ہو اور ہوا بھی نہ ہو. کارواں کے دل سے ایسا سے زیاں جاتا. جی ہاں. ایک تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ انسان بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹرمز ہیں، یہ ٹرمنالوجی ہے، قرآنک ٹرمنالوجی ہے. ٹھیک ہے. انسان کے بارے میں، ورنہ یہ ایک آدھ جگہ ہوتا. اور اس میں پر آئے بڑے بڑے جو ائمہ تفسیر ہیں نا، آج میں تو خود پڑھ کے دنگ رہ گیا. کئی چیزیں انکشاف تھیں وہ میرے لیے بھی. اسی تناظر میں جب ان آیات کی تفسیر میں نے دیکھی، امام رازی رحمہ اللہ، امام فخر الدین رازی، امام غزالی اور ان سے اوپر بڑے بڑے ائمہ تابعین، وہ کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھو جب اللہ فرمائے نا انسان بخیل ہے، وہ تمہارے وارا بخیل جو دنیا میں تم جسے کنجوس سمجھتے ہو وہ نہیں ہے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے. میں شارٹ کر رہا ہوں، بالکل ہنٹ دے رہا ہوں، اتنا ٹائم نہیں. مثال میں اس کی دے دوں سمجھنے کے لیے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا سخی آدمی ہے نا، میں ادبن حاتم طائی کا نام نہیں لے رہا، کوئی آپ دیکھ لیں اس دور کا جو سب سے بڑا سخی آدمی ہو، سخی، امیر بھی ہو سخی بھی ہو، قرآن اسے بھی کنجوس کہہ رہا ہے. یعنی وہ بھی بخیل. اور آیت ہے پوری قرآن پاک میں اس پر نا کہ ہم تمہیں اگر خزانے بھی دے دیں نا دنیا کے سارے اٹھا کے، قارون اور حامان کے، تو فطری تم طور میں پر پھر بھی ڈر رہے گا کم نہ ہو جائے، گھٹ نہ جائے یار. یہ بخل ہے. یہ تو ہمارا روز کا مشاہدہ ہے. تب ان بخیل ہو، جیب کا بخیل ہونا ہو رہا ہے، بائی ڈیفالٹ بخیل ہونا. اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے لنگر لیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کائنات کا سب سے بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آ جائے پھر درود نہ پڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے اب کس میں کچھ بھی نہیں لگ رہا یار، ایک پیسہ کوڑی نہیں لگ رہی تیری، پر تو درود پڑھنے تیار نہیں. ایک نقیب چاہیے تمہیں سبحان اللہ کہلوانے کے لیے، روفی صاحب یا نعت خان کہے کو سبحان اللہ. یار کتنی بڑی توہین ہے. اللہ اکبر، اللہ کہ امتی کو امام الانبیاء کا ذکر سنا رہا ہو اور اسے کہنا پڑے یار کو. واہ واہ، یہ تو کلمے پہ حرف آ جائے گا، ایمان پہ حرف آ جائے ایک میسج. ٹھیک. البخیل الذی من ذکرت، اور فرمایا راغم انفہ، دوسری روایت میں وہ لٹ گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ رسوا ہو گیا جس کے سامنے میرا نام آ جائے. اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے. اس سے مزاج و طبع کا پتہ لگتا ہے اس کسوٹی پر. وہ ناشکری جسے آپ یہاں دنیا میں چھوٹی سی سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. یعنی دنیا کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ بھی اللہ کی ڈکشنری میں بائی ڈیفالٹ نہ شکرا ہے. وہ کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا، شکر میں کمی رہ جائے گی. اس کو ہم مزید سمجھیں گے. دوسرا جو فرمایا کہ جھگڑنے میں بہت جلدی کرتا ہے، برداشت نہیں ہے انسان میں فطری طور پر. فطری طور پہ تو آپ کو بتایا ہے. جس طرح میں کہوں گا کہ میں پچھلی دفعہ جب آیا مجھ سے ایک سوال ہوا کہ آپ نے کس چیز کی کمی دیکھی اس میں. تو میں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ہم برداشت کے معاملے میں ہماری جو دیکھا جائے اجتماعی حوالے سے تو برداشت تھوڑی اور کم ہو گئی ہے.
آج آپ دیکھیں کہ کتنے ہی مسائل ہیں انفرادی سطح سے لے کر اور اجتماعی سطح تک آپ چلے جائیں. جی. گھر کے معاملات سے لے کے آپ بین الاقوامی معاملات تک آپ دیکھتے چلے جائیں. جی ہاں. کس چیز کی کمی آ رہی ہے؟ کس چیز کی برداشت کی کمی آ رہی ہے. اور جب برداشت کی جو کمی ہے یہ انسان کو اخلاقی اعتبار سے کتنی تنزلی کا شکار کرتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کی بات پہ کتنا ایک دم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے. بیٹا باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. معاشرے کی ذرا تصویر دیکھتے چلے جائیے. استاد جو ہے آج کل کے دور میں وہ کیا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے جس طرح سے شاگرد کو تنبیہ کر سکتا تھا وہ آج کر سکتا ہے؟ نہیں ہے. سگے بھائی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو, جو اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو. تو اس میں کون سی چیز کم ہے؟ اگر صرف ایک ہمارے میں برداشت پیدا ہو جائے, صرف برداشت, تو آپ دیکھیے کہ اخلاقی اعتبار سے ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اور کتنی ہی ہم جو کمیوں کا, کوتاہیوں کا, برائیوں کا, کمزوریوں کا اور باہمی تضادات کا اور نااتفاقیوں کا جو شکار ہو گئے. تو اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ برداشت نہیں رہی, ٹالرنس نہیں رہی, دل بڑے نہیں رہے, وسعت قلبی نہیں رہی, ہمارے ظرف میں اتنی وسعت نہیں رہی. ایک چیز کم ہو گئی اور وہ ہے برداشت. جی ہاں, جو کہ ہونی چاہیے. لیکن وہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ جی یہ تو ہے ڈیفالٹ کہا ہے کان الانسان واکثر شیء جدلا. ہاں, یہ مسجد میں لڑ پڑتا ہے, جب نمازی سے لڑ پڑتا ہے, وضو خانے میں, خانہ کعبے میں لڑ پڑتا ہے. اب یہ جو منفی خانہ کعبے میں بھی ضد لگا کے کھڑا اپنی کونی ٹیک کے صاف میں میرے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے جماعت میں کہیں. یہ میں نے خود دیکھا. برائی کی, ہماری کمزوری کی اور مرض کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے. اور اس کے یا تو انہیں نشاندہی نہ کی گئی ہو, اور نشاندہی بھی کر دی گئی ہے. اس کے باوجود, یعنی یہ ایسی مرض نہیں ہے جس کا پتہ ہی نہ ہو, یہ ایک چیز کا ہمیں پتہ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس کے تدارک میں اور اس کے علاج کی طرف ہم نہیں جا رہے. اچھا, پھر اگلی بات, پتہ سب کو ہوتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت بہت کم ہے, لیکن ہم اس کے علاج کی جانب نہیں جاتے. جی ہاں, وہ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ پھر اس کا علاج کیا ہے, بندہ کیا کرے, بندہ کر کیا سکتا ہے, یہ میں اصل سوال ہوگا. کلام شامل کرتے ہیں. جی بسم اللہ. ساری عمر دی ہاں کمائیے, ساری عمر دی ہاں کمائیے, جگ چھڈ کے سارا, جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائیے, ساری عمر دی ہاں کمائیے, ساری عمر دی ہاں کمائیے, جگ چھڈ کے سارا, جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائیے, ساری عمر دی ہاں کمائیے, ساری عمر دی. میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے, میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے, تسی جان دے ہو جو نحال میرے, تسی جان دے ہو جو نحال میرے, تیرے نام تو تیرے نام تو آقا میں بگڑی بڑھائیے, تیرے نام تو آقا بگڑی بڑھائیے, ساری عمر دی ہاں کمائیے, جگ چھڈ کے سارا, جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائیے, ساری عمر دی ہاں کمائیے, ساری عمر دی. جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں نہیں نہیں, جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں, اسے دوا دینا سانو شفا نہیں نہیں نہیں, کسے دوا دینا سانو شفا
ساڈی دوائی دیدار تیرا ساڈی دوائی ساری عمر دی سارے جہان تے پھر کے تے ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا اے ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا اے ویکھیا ودھ بادشاہی تو ودھ بادشاہی تو تیری گدائی ودھ بادشاہی تو تیری گدائی ساری عمر دی کمائی جگ چھڈ کے سارا جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائی ساری عمر دی کمائی ساری عمر دی ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان